بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ مقدس اور پر اسرار کلمہ ہے جو ایک مومن کے لیے صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کا سہارا، اس کا ہتھیار اور اس کا چین ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یعنی کہ انتظام کرنے والا ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنی محنت، اپنی کوشش اور تدبیر کے باوجود مایوس ہو جاتا ہے، جب حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب دروازے بند نظر آتے ہیں اور جب دل میں مایوسی گھر کر لیتی ہے، ایسے وقت میں یہ کلمہ ایک روشنی کی طرح اس کی راہ روشن کرتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ پر مکمل توکل یعنی کہ اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ جب انسان اسے دل سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد اور تائید کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے یہ عمل نہایت اثردار ہے۔ کئی علماء اور بزرگ اس کلمے کو رزق، تنگی، بے روزگاری، قرض اور کاروبار کی پریشانیوں میں ایک مفید اور آزمودہ عمل بتاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے اگر آپ سچے دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں نہ صرف اضافہ کریں گے بلکہ اس میں حلال اور برکت بھی عطا کریں گے۔ چلیے آپ کو اس کے عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت، مگر بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو کم سے کم 450 مرتبہ پڑھیں۔ اگر وقت کم ہو تو 100 یا 300 بار سے شروعات کریں، لیکن اسے اپنا معمول بنا لیں۔ اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آگے اور پیچھے یعنی کہ عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور عمل ختم ہونے کے بعد بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس عمل کرنے کے دوران دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ آپ اس عمل کو کرتے وقت کسی ایک خاص مقصد کو اپنے دل میں رکھیں، جیسے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جیسے کہ روزی میں برکت کا مسئلہ ہو، قرض سے نجات پانا ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، یا کاروبار کی ترقی کا مسئلہ ہو، یا گھر میں سکون چاہیے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن پڑھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں جو دلوں کو اور دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں سے بھی واقف ہے۔ قرآن اور حدیث میں مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہی کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب پڑھا تھا جب انہیں نمرود نے آگ میں پھینک دیا۔ وہ نہ جلنے والی آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ وہی کلمہ ہے جسے صحابہ اکرام نے تنگ حالات میں، جنگ کے موقع پر اور مصیبتوں کے وقت پڑھا۔ قرآن کریم میں بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں ذکر آتا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب لوگوں نے مومنوں سے کہا لوگوں نے تمہارے خلاف بڑی تیاری کر لی ہے، ان سے ڈر جاؤ، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب باہر سے ڈرانے والے حالات ہوں اور اندر سے دل گھبرائے، تب اللہ پر توکل کا یہ کلمہ ہی راحت بنتا ہے۔ دوستو، رزق میں برکت کی حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ رزق میں صحت، سکون، وقت کی قدر، حلال کمائی اور گھر میں چین بھی شامل ہے۔ بہت سے لوگ بہت کم کماتے ہیں مگر کبھی تنگی محسوس نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر پھر بھی بے برکتی اور پریشانیاں کا شکار رہتے ہیں۔ اصل برکت تب آتی ہے جب دل میں اطمینان، گھر میں محبت اور کمائی میں حلال ہو۔ جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں تو صاف دل، صاف نیت اور مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ شرط یہ نہیں کہ آپ بس تعداد پوری کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے اللہ کو پکاریں، اسی سے توکل کریں اور اسی سے امید رکھیں۔ رزق کی تلاش میں محنت ضروری ہے، لیکن نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ نمازوں کے بعد، مشکلات میں، سفر کی حالت میں یا تنگی میں ہر وقت اس کلمے کو ذکر کی طرح پڑھتے رہیے۔ جب یہ الفاظ آپ کے دل سے نکلیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو ایسے ڈھنگ سے گھیر لے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال، پاک اور وسیع رزق عطا فرمائے، ہمارے حالات بہتر بنائے اور ہمیں اپنے توکل کرنے والوں میں شامل کرے۔ آمین۔